آگ سے بنائی گئی مخلوق فنا ہو گئی. عزازیل کو دی اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا عزت، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. آدم کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منگوائی مٹی، اور یوں اسرائیل علیہ السلام تعینات ہوئے موت کا فرشتہ. عزازیل نے کیا گھمنڈ اور نہیں جھکا سجدے میں اللہ کی روح کے سامنے، کر ڈالی بغاوت اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، چیزوں کے نام سکھائے، اور فرشتے حیرت میں رہے کیونکہ وہ سب نہیں جانتے تھے، اور بے شک جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. السلام علیکم. تو اب آگے بڑھتے ہیں. تھوڑا سا ریکیپ دینے کے بعد، تھوڑا سا ریمائنڈ کروانے کے بعد، اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں کہ شیطان مردود ان کے راستے میں کیسے آیا. یہاں ہم بات کرنے لگے گئے حضرت آدم علیہ السلام کا قیام جنت اور حوا کی زوجیت. حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک تنہا زندگی بسر کر رہے تھے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت و خلا محسوس کرتے تھے. ان کی طبیعت اور فطرت کسی ہمدرد کی پناہ چاہتی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. اپنا ہمدم اور رفیق پا کر حضرت آدم علیہ السلام نے بہت مسرور ہوئے اور بہت اطمینان محسوس کیا. حضرت آدم اور حوا کو اجازت تھی وہ جنت میں رہیں، اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، لطف اٹھائیں، مگر ایک درخت اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، اس کے پاس بھی نہیں جانا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان دونوں کے لیے. اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے شیطان کی اس سازش اور اس کے وار کی کہ اس نے آدم سے حسد میں ان کو کیسے بہکایا اور جنت سے کیسے نکلوایا. اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرداری اور آرام اور سکون اور قرب الہی کا ضامن ہے. اور قسمیں کھا کر ان کو یقین دلایا، ان کو کنونس کر لیا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام تو پھر انسان تھے، بھول چوک ہو گئی اور فراموش کر بیٹھے اللہ تعالیٰ کا حکم. شیطان کا وار کام کر گیا، اتنا بہکایا کہ بھول چوک ہو گئی اور اس درخت کا پھل کھا لیا آدم اور حوا نے، جس کے پاس جانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. اور پھر کیا تھا کہ ابھرنے لگا سب کچھ اور ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے، اور جلدی جلدی اپنے آپ کو دونوں پتوں سے چھپانے لگے، ڈھانپنے لگے. ادھر یہ سب ہو رہا تھا اور پھر اتنے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور آدم علیہ السلام سے باس پرس ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود ایسی غلطی کیوں. آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ تھے. انہوں نے شیطان کی قدم پہ چل کے شیطان کی ہی نقش قدم کو فالو نہیں کیا، نہ ہی گھمنڈ کیا، نہ ہی بحث کی، بلکہ شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ معافی کے طلبگار ہیں، عفو درگزر کی درخواست کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی پر ان کو معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین میں حق خلافت ادا کریں. اس لیے بتقاضۂ حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان دعوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا. وہ تمہارے راستے میں آئے گا، تمہیں بہکائے گا، تمہیں بھٹکائے گا، اور اسی سب کے ساتھ تمہیں زندگی بسر کرنی ہوگی. اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا. لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میری زمین پر جا بسو، اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو. اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ آدم نے اپنی زوجہ حوا علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا، تو یوں انہیں زمین پر بھیجا گیا. عزازیل سے شیطان مردود ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروعات کر ڈالی اپنے مردودیت کی. اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو چیلنج رکھا کہ وہ انسان کے راستے میں بیٹھے گا اور چاروں اور سے اس پہ حملہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو اپنا شکر گزار پائیں گے، تو اس کا آغاز اس نے حضرت آدم کو ہی ٹارگٹ کر کے کیا. ابلیس شیطان مردود صرف حضرت آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ ان کی پوری اولاد کا، ہم سب کا دشمن ہے، اور وہ ہم پہ چاروں طرف سے اسی طرح وار کرتا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی نظر میں اپنی طرح مردود بنا سکے. تو ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اس کے وار کیسے خطرناک ہے، اور ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے اس سے بچنے کے لیے. تو آئی ہوپ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے کس طرح سازش میں لپیٹا آپ نے یہ جانا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کس طرح کے ٹرکس کرتا ہے، ہمیں کیسے وہ جال میں پھنساتا ہے اور ہم پھنس بھی جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. تو وہ ہمارا بہت بڑا کھلا دشمن ہے، بہت طاقتور دشمن ہے، اور ہمیں کسی بھی عمل سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں کہیں وہ شیطان کا کوئی کام تو نہیں جو ہم سر انجام دینے جا رہے ہیں. مردود کا نام عزازیل تھا، اور عزازیل کا مطلب ہے اللہ کا عزیز. وہ اللہ کا عزیز ہوتا تھا، اور جو شکست اس نے کھائی ہے اور جو گھاٹے کا سودا اس نے کیا ہے، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو، کبھی بھی نہیں چاہے گا. تو ہمیں اس کے وار سے بچنا چاہیے اور اس کی پارٹنرشپ سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ وہ جو اس کے پارٹنرز ہیں ان کا بھی نہیں ہے، اور آخرت میں وہ ان سے بھی مکر جائے گا اور اپنا انجام خود دیکھے گا.
اور جو اس کے کہے میں بہک رہے ہیں ان کا بھی ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ ان کے اوپر الزام ڈالے گا کہ یہ تو خود بہکے، میرا کیا قصور۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت کی پرواہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا عزیز بندہ بنا جائے، اسی میں سکون ہے دل کا بھی، اور بہت موٹیویشن ملتی ہے، بہت پاور ملتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانا ہمیں بہت طاقتور کر دیتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کی بات کریں گے۔ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کی رائے کیا ہے یا کون سا ٹاپک ہے جس پہ آپ کوئی ویڈیو چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔